اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، ہمارا مائنڈ ہمیں کیسے چلاتا ہے، ہمارا مائنڈ یا دماغ کس چیز میں دلچسپی رکھے گا جس میں ہمیں مزہ آئے گا، جو چیزیں ہمیں اچھی لگیں گی، ہمارے دل کو لبھائیں گی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ ہم سمجھدار ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم سمجھدار ہوں گے تو ہی تو عقل کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو بنایا تھا، یہ سب سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی اور اس کو بنانے پر بہت خوش تھا، اور یہی عقل، یہی مائنڈ ہماری زندگی میں ہمارے امتحان کا ذریعہ ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم سے اللہ تعالیٰ نے حساب مانگا ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے، عقل یا مائنڈ کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ میری عادتیں میری عقل سے میچ کرتی ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں کرتی تو آپ کو عادتیں بدلنا پڑیں گی۔ عقل کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو دکھ کہتے ہیں، اور جسم میں ہونے والی تکلیف کو درد۔ دماغ کہتا ہے یہ کر، ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دماغ کہتا ہے وہ کر، ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دماغ کہتا ہے یہ خوشی ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سب کرنے کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ دکھ دراصل ہماری خواہشات پورا نہ ہونے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر خواہش پوری ہو جائے گی تو وہ خواہش ہی نہیں رہے گی۔ اگر خواہش نہیں رہے گی تو وہ فنا ہو جائے گی۔ اگر ہماری خواہشات فنا ہو جائیں گی تو انا کا کیا بنے گا، جو مائنڈ کی سب سے بڑی اختراع ہے۔ مائنڈ کی سب سے بڑی اختراع انا ہی تو ہے۔ انا ہی کے ساتھ بیٹھ کر دماغ نئے نئے منصوبے بناتا ہے، اور ہر وقت ہمارے اندر ایک ہلچل مچا کے رکھتا ہے۔ سب چیز پا لینے کی خواہش اور اس کے کھو جانے کا ڈر، یہی تو ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے ہی نہیں دیتا۔ ہم ہر چیز پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ چیز ہماری ہے ہی نہیں۔ جب وہ چیز ہماری ہے ہی نہیں تو مائنڈ ہر چیز پر قبضہ کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ جس چیز پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس چیز کے قبضے میں ہم بھی تو ہوتے ہیں۔ یہ سب ہم اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اولاد ہمیں اپنا مالک سمجھنے لگ جائے۔ اولاد سمجھے کہ یہی ہیں جن کی وجہ سے میں ہوں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ان حالات میں اولاد ہماری ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ اولاد ہماری مالک ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی تو آزاد نہیں، ہر نفس دوسرے نفس کا غلام ہے۔ اس مائنڈ اور عقل کی دنیا میں کوئی بھی تو کسی کا مالک نہیں، سب ایک دوسرے کے کسی نہ کسی طور غلام ہیں۔ اگر تمہاری قبضہ کی ہوئی چیزیں تم سے دور چلی جائیں تو تم چل کر بھاگ کر ان کو پکڑنے کی کوشش کرو گے، لیکن اگر آپ خود چیزوں سے دور ہو جاؤ تو کوئی بھی چیز آپ کے پیچھے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ چیزیں تمہیں اپنا سمجھتی ہی نہیں۔ ہم ہی ہیں جو ان چیزوں کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہمارا مائنڈ ہمیں ان چیزوں کا غلام بنا دیتا ہے، اور ہمارا مائنڈ ہمیں کہتا ہے کہ ان چیزوں کے تم آقا ہو، تم مالک ہو، جبکہ ہم تو ان چیزوں کی غلامی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے وہ شور مچا مچا کر کہتا ہے میں آقا ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ آقا، یہ مالک بعض اوقات انہی چیزوں کے لیے دکھی ہو جاتا ہے، روتا پھرتا ہے ان چیزوں کے لیے، ان خواہشات کے لیے۔ ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ان چیزوں کا ہی غلام ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے؟ جن چیزوں کو ہم غلام بنا لیتے ہیں، باہر طور کسی نہ کسی طرح ہم ہی ان کے غلام ہوتے ہیں۔
ہم ہی ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ بس ہمارا دماغ ہمیں یہ قبول نہیں کرنے دیتا، اسی لیے تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ یہ زندگی کا راز ہے، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہمارا دماغ اسی طرح ہمیں آقا بنا کر غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا رہے گا، اور ہم مجبور ہوتے رہیں گے، کیونکہ خواہشات کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہمیں اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ ہمیں کسی بھی کام کو اس کی انتہاؤں تک نہیں سوچنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اعتدال اور استقامت کے ساتھ یہ دماغ آپ کے قبضے میں آ جائے گا، آپ کے بس میں ہو جائے گا۔ یہی راز ہے دماغ کو بس میں کرنے کا۔ اگر آپ کبھی زیادہ کھانا کھا لیں تو دل ہمیں مجبور کرتا ہے اس کے مزے کی وجہ سے، اس کی لذت کی وجہ سے، اور ہم یہ کر جاتے ہیں، ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، مگر دماغ کو، عقل کو پتہ ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہوگی، مگر ہم اس کی سنتے ہی کہاں ہیں۔ اگر ہم اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں تو ہم دماغ کو اپنے بس میں کر سکتے ہیں، مائنڈ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب مائنڈ کو کنٹرول کر لیں گے تو دل بھی ہمارے بس میں آ جائے گا، دل بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ دل تو روز نئے نئے تجربے کرنا چاہتا ہے۔ دل کہتا ہے ایک سگریٹ پی لو، کچھ نہیں ہوتا، اگلے دن کہتا ہے 2 سے بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ 3 بھی پی لیتے ہیں۔ دل کہتا ہے مزہ آئے گا، آپ کو اسی مزے کے چکر میں رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمارا دماغ جانتا ہے کہ اس مزے کے پیچھے کتنی گڑبڑ ہے۔ یہاں ہم نے اپنی عقل کی وہ بات سننی ہے جس پر وہ بار بار ٹوک رہی ہے۔ دل کے مزے پورے نہیں کرنے۔ اگر ہم نے یہاں عقل کی بات مان لی تو ہم اپنے آپ کو بڑی گڑبڑ سے بچا سکتے ہیں، اور اگر مزے کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھا لی تو ہم اپنے آپ کو بے سکون کر لیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جن کاموں سے ہمیں سکون ملتا ہے وہ جاری رکھنے چاہیے، جن کاموں سے ہمیں سکون نہیں ملتا اس کو بند کر دینا چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس کا تجربہ تو آپ کو خود بھی ہو رہا ہوگا، یہ کوئی سیکھنے کی باتیں نہیں ہیں، ان باتوں کو تو صرف محسوس کرنا ہے۔ دماغ اور عقل میں بھی فرق ہے۔ دماغ صرف آپ کے اندر سوال کھڑے کرتا ہے، اس کی آگاہی دیتا ہے۔ آگہی کے جواب میں آپ جب سوال کرتے ہیں تو عقل اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے دماغ کی طرف سے آنے والی آگاہی کو اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں اور عقل کا مشورہ لے لیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، تھوڑا سا وقت دینا ہے عقل کو یہ سوچنے کے لیے کہ ان سوالوں کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو جو آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت آسانی ہو جائے گی، آپ بہتر فیصلہ کر پائیں گے، آپ بہتر فیصلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دن میں جب کبھی کوئی کام ہماری مرضی کا ہو جاتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کبھی کام ہماری مرضی کا، ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ باقی جو خالی ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نہ خوش ہوتے ہو نہ دکھی ہوتے ہو، تو وہ پیس آف مائنڈ کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہمیں اس ٹائم میں صرف اور صرف خوش رہنا ہے تاکہ ہمارا دکھی ہونے کا وقت کم ہو جائے، اور خوشی کے ساتھ یہ خالی ٹائم کو بھی ملا لیں، خوش رہنے کی عادت ڈال لیں، تو خوشی کا ٹائم ہمارا بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ بس اس ٹائم میں خوش رہنا سیکھ لو، آپ کا خوشی کا ٹائم بڑھ جائے گا، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے اور خوش رہنا ہے۔ ورنہ اس خالی وقت میں جہاں آپ کچھ نہیں سوچ رہے، جہاں آپ کے پاس نہ دکھ ہے نہ خوشی ہے، اس ٹائم میں آپ کو دل نئی خواہشات کے لیے ابھارے گا اور دماغ آپ کو نئی نئی اسکیمیں لڑانے کا مشورہ دے گا۔ اس ٹائم کو عقل اور دانائی کے ساتھ کھڑے رہ کر صرف خوش رہنا ہے، ورنہ آپ کا یہ ٹائم بھی خواہشات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے دکھوں میں بدل سکتا ہے، آپ دکھی ہو سکتے ہیں۔ کیا اس خوشی کے ٹائم کو بھی ہم ضائع کرنا چاہتے ہیں جس میں
صرف ہم اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. بس اس وقت کو خوشی سے بھر دو، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، دل بھی دماغ بھی. یہ تھوڑے سے طریقے ہیں اپنے دماغ کو، اپنے دل کو کنٹرول کرنے کے. ان پر عمل کریں گے تو بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.